میں عوام کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ پہ سجدہ صاحب واجب ہے اور آپ بھول گئے سجدہ صاحب کرنا اور آپ نے سلام پھیر دیا، تو جب تک آپ اسی حالت میں قائم ہیں، جو ایک نماز کی سی حالت ہوتی ہے اور اس میں نماز کے منافی، نماز کے خلاف آپ نے کوئی کام نہ کیا اور فرض کر لیں 10 منٹ بھی بیٹھے رہے اور یاد آ گیا تو فوراً آپ سجدہ صاحب کریں، یہ سجدہ صاحب اسی نماز کا حصہ مانا جائے گا اور جو کمی کوتاہی رہ گئی تھی اس کا تدارک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے سلام پھیر کے ایسا کوئی کام کر لیا جو نماز کے منافی ہے، مثلا اٹھ کے چل پڑے، کسی سے دنیاوی باتیں کر لیں، کچھ کھا لیا، پی لیا، لیٹ گئے، صاحب سو گئے، تو پھر یہ ایسے فصل بالاجنبی کہتے ہیں اس کو، ایک اجنبی فاصل آ گیا درمیان میں کہ اب وہ آپ کا سجدہ صاحب کرنا اس سابقہ نماز کے واجب کے ترک کا کفارہ نہیں بن سکتا، بلکہ نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی۔ لیکن جو آپ نے کہا کہ تھوڑا ذرہ منہ میں آیا پھینک دیا، یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے کہ جو نماز کے منافی ایسا ہو کہ آپ سجدہ صاحب کریں گے تو نماز کا کفارہ بنے گا نہیں، یعنی اس میں غلطی کا کفارہ نہیں بنے گا، ایسا نہیں ہے، فوراً کر لیں ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ تو حالت نماز میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز منہ میں آ گئی، آدمی نے نماز پڑھتے پڑھتے پھینک دی، تو اس میں فساد نماز کا حکم نہیں ہوتا۔ تو نماز کے بعد بھی اگر کوئی ایسا عمل کیا اور انہوں نے لکھا غیر ارادی طور پر کہ یاد ہی نہیں رہا تھا سجدہ صاحب، بعد میں یاد آیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی پر آپ سجدہ صاحب کر لیں، نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ایک بہن نے فرمایا کہ کیا ہم اپنی سالگرہ منا سکتے ہیں کہ نہیں، اور منائیں تو اسلامی مہینوں کے لحاظ سے منائیں گے یا انگریزی سالوں کے اعتبار سے؟ دیکھیں، سالگرہ یہ بہرحال ہمارے تو مذہب کا یہ طریقہ نہیں تھا، یہ انگریزوں کی طرف سے آیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی غیر مسلمین کا طریقہ ہمارے پاس آیا اور وہ ان کی کوئی مذہبی علامت نہ ہو اور نہ قومی علامت مذہبی علامت کا مطلب ایسی علامت کہ کوئی دیکھے تو کہے یہ فلاں ہے، جیسے کرسچنز سلیب لٹکاتے ہیں، اگر کوئی مسلمان سلیب لٹکا کر آئے تو کوئی بھی گمان نہیں کرے گا یہ مسلمان ہے، کہیں گے یہ کرسچن ہے شاید، تو یہ اس طرح یہ مذہبی علامت کہلاتی ہے۔ اور قومی علامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی قوم کے ساتھ وہ فعل ایسا خاص ہو کہ جب اس فعل کو دیکھیں یا اس چیز کو دیکھیں تو انتقال ذہن فوراً اس قوم کی طرف جائے۔ جیسے بر صغیر پاک و ہند میں جب انگریز آئے تھے تو یہ پینٹ شرٹ پہنتے تھے، ان کے فوجی مخصوص یونیفارم میں ہوتے تھے جس میں نیکر بھی شامل تھا، تو اگر دور سے بھی آ رہا ہوتا تو دیکھ کے کہتے گورا صاحب آ رہا ہے۔ تو اب لیکن یہ قومی شعار کہلاتا ہے، قومی علامت کہلاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا چیز ہو جو وہاں سے ہی آئی ہے لیکن ہمارے مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو گئی اور نہ کسی کی مذہبی علامت نہ قومی علامت، تو پھر اس پر عمل کرنا مباح ہوتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے تفصیل ذکر کر دی کہ سالگرہ جو آج کل ہم منا رہے ہیں، اگر اس میں کوئی اور شرعی قباحت نہ ہو، جیسے پٹاخے پھوڑنا، لوگوں کے نیندیں خراب کرنا، یا مردوں عورتوں کا اختلاط ہے، یا اس میں کوئی کنڈیشن لگا دی کہ بھئی جو بھی آئے گا کم از کم 10,000 روپے ضرور دے گا گفٹ کے طور پر، اس طرح کی کنڈیشنز لگانا، یہ اگر نہیں ہے، مرد علیحدہ ہیں عورتیں علیحدہ ہیں اور مطلب خوشی کا ایک ماحول ہے، تو بالکل ہمارا مذہب عرفی لحاظ سے خوشیوں کے ہر طریقے کو منع نہیں کرتا ہے۔ یہ جو قرآن حدیث پڑھتے ہیں سب باتیں یہ جانتے ہیں، تو سالگرہ کو بدعت کہنا، یہ بدعت مباحہ تو ہو سکتی ہے لیکن کوئی منع نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ جو ہمارے جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، اس طرح جو ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ان سب میں اسلامی تاریخوں کا لحاظ ہوتا ہے، لہٰذا اسی کو آپ بنیاد بنائیے۔ دیکھیں، جو علماء نے فرمایا کہ جب آپ کچھ کہیں یا پڑھیں تو کم از کم اتنی آواز سے کہ اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں، صرف اتنی بات کہی ہے، یہ نہیں کہا کہ عین اور حا بھی سن لیں اور خوب اچھی طرح زبر زیر پیش بھی سن لیں، بس آپ کی آواز کان تک پہنچ رہی ہے، آپ تھوڑا زیر لب یعنی ایسے ہونٹ ہلا رہے ہیں کہ آواز کان تک آ رہی ہے، چاہے واضح آواز نہ آئے، آپ کا اتنا ہی کام تھا کہ اپنی زبان سے الفاظ کو ادا کرنا۔ لیکن جب آپ گاڑھا گاڑھا عین اور حا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، عین اور حا، پوری مسجد گونج رہی ہوتی ہے اور برابر والے واقعی ڈسٹرب ہوتے ہیں، کوفت ہوتی ہے شدید قسم کی، اور پھر زیر زبر پیش میں آپ مطلب اور زیادہ اس میں مبالغہ آرائی کرتے ہوں گے، یہ کوئی مطلوب شرع نہیں ہے، اور اس سے یقیناً میں اس کو گناہ تو نہیں کہوں گا لیکن یہ کراہت سے خالی نہیں ہے کہ دوسروں کے نمازوں کو ڈسٹرب کرنا۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اتحیات پڑھ رہے ہیں یا رکوع کی اور سجدے کی تسبیحات اور جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، لازم بات ہے کہ دائیں کا بائیں کا آگے والا ہو سکتا ہے پیچھے تک بھی آپ کی آواز پہنچے، سب لوگوں کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں صرف اپنے اطمینان قلب کے لیے، تو ایسا نہ کریں، اپنی آواز کو پست کریں اتنا کہ بس کان تک پہنچ جائے، چاہے واضح طور پر الفاظ ہر ایک سے جدا گانا سن نہ رہے ہوں۔ آخری جملے میرا یاد رکھیے گا، صحیح ادائیگی لازم ہے، صحیح سننا یا کسی کو سنانا لازم نہیں ہوتا۔
جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی سے اجازت لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر تو خود قاضی صاحب جائیں، فرض کر لیں کوئی رشتہ دار ہوتے ہیں بعض، وہی نکاح پڑھانا چاہتے ہیں، تو پھر تو وہ اپنے لیے اجازت لیں گے کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں، لڑکے کا نام، اس کے والد صاحب کا نام، فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض میں کر دیا جائے؟ وہ کہے گی جی میں نے آپ کو اجازت دی، اپنے لیے اجازت لے لیں اور پھر آ کر لڑکے کو سے قبول کروائیں، یعنی وہاں جا کے ایجاب کریں اور پھر قبول کریں۔ اور اگر خود قاضی صاحب نہیں جا رہے، کوئی اور جا رہے ہیں، جیسے رشتہ دار جاتے ہیں، تو پھر پہلی بات اچھی طرح یاد رکھیں، وہ اپنے لیے اجازت نہ لیں، کیونکہ اگر وہ جب اپنے لیے اجازت لیں گے تو وہ نکاح کے وکیل ہو جائیں گے، اور نکاح کا وکیل کسی دوسرے کو وکیل نہیں بنا سکتا۔ اب اگر یہ فرض کر لیں، یوں کہتے ہیں چاچا جان چلے گئے، آپ مجھے اجازت دیتی ہیں؟ وہ کہہ دیں گے ہاں میں نے دے دی، جا کر کہا جی نکاح پڑھا دیں، تو اس وکیل کو، یعنی چاچا کو اجازت نہیں تھی کسی اور کو وکیل بنائے، تو وہ وکیل نہیں بنے گا۔ جب وکیل نہیں بنے گا تو اس کو فضولی کہتے ہیں۔ فضولی اسے کہتے ہیں کہ جس کو کوئی کام نہ سونپا جائے اور وہ کوئی عقد دوسروں کی طرف سے کر دے، اگرچہ بعد میں لڑکی اگر راضی ہو کے چلی جاتی ہے، کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتی ہے، کسی قسم کا رکتی نہیں ہے، تو یہ نکاح ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہوگا۔ لہذا اگر کوئی تھرڈ پارٹی جاتی ہے، اسے یوں کہنا چاہیے کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ فلاں بن فلاں، یعنی قاضی صاحب کا نام لیں کہ فلاں بن فلاں آپ کا نکاح فلاں بن فلاں سے اتنے مہر کے بدلے میں کر دے۔ لڑکی کہے میں ان کو اجازت دیتی ہوں، یعنی قاضی صاحب کے نام کی اجازت لے لیں یا اجازت مطلقہ لیں، کسی کے بارے میں نہ کہیں میں فلاں، بلکہ یوں کہیں کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ فلاں بن فلاں سے اتنے حق مہر کے عوض میں آپ کا نکاح کر دیا جائے؟ بچی کہے جی کر دیں، میں اجازت دیتی ہوں۔ ابھی کس کے لیے اجازت لی؟ کسی کے لیے نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اجازت مطلقہ۔ یوں لے کر اب آ کر یہ کہے گا جی آپ نکاح پڑھا دیں، لڑکی نے اجازت دے دی ہے، اب یہ قاضی صاحب وکیل بنیں گے اور یہ نکاح بالکل جائز سنت کے مطابق ہوگا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔